I would like to invite Allama Muhammad Raghib Hussain Naimi, Chairman, Council of Islamic Ideology. Could we please have you on stage, sir? نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی لیب آج کی اس تقریب کی میزبان ہے. پیارے وطن پاکستان کی 79 جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے اس خوبصورت حال میں یہ خوبصورت تقریب انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان کے مختلف اداروں، مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے تشریف فرما ہیں، جو یقینی طور پہ پاکستان کے ویل وشر ہیں، پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یہاں کے رہنے والوں کے لیے اچھا خیال کرتے ہیں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مذاہب، مسالک اور رنگ و نسل کے لوگ ہیں انہیں ایک ساتھ چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. یا یوں کہہ لیجئے، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کو آگے بڑھانے میں سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے چلنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ جب ہم مذہب کے پس منظر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کے بھائی چارے، اخوت، تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے معاملے کو دیکھتے ہیں، تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے رہتی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی. تو یہ تکریم بنیادی طور پہ بنی آدم کا ایک ایسا حق ہے جو اس سے کوئی لے نہیں سکتا ہے، اور یہ حق بنی آدم میں سے ہر فرد کو حاصل ہے. اسی لیے جب ہم انسانی کرامت کی اور ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی خاص مذہب، نسل، زبان یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اسلام کے نزدیک انسانی جان، عزت اور ان سب سے بڑھ کے وہ بنیادی حقوق جنہیں اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے اور جو اسلام کو نہیں بھی مانتے انہیں دینے کے بارے میں کوشاں ہے. اور ان سب میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے امن، کہ ہم اختلاف مذہب، اختلاف رنگ و نسل کے باوجود انسانی وقار کی اس مشترکہ قدر کو سمجھیں اور انسانی کرامت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رہن سہن کے معاملے کو بہتر سے بہتر کریں. جہاں تک مذہبی آزادی کی بات ہے، اسلام مذہبی آزادی کے اختیار کرنے کے اندر بڑے واضح انداز میں لا اکراہ فی الدین کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکم دینکم ولی دین کی بھی تلقین نظر آتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اگر اختلافات ہیں تو یقینی طور پہ کچھ ایسے نکات، کچھ ایسے معاملات بھی ہوں گے جہاں پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے. اختلاف مذہب کے اعتبار سے بدیہی ہے، نظر آتا ہے، اور اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام کو بزور طاقت
دائرہ اسلام میں داخل کر لیا جائے۔ ہاں، اپنے اپنے نظریے کے مطابق رہتے ہوئے ایسے معاملات، ایسے نکات، ایسے پوائنٹس جن کے اوپر اکٹھے مل کر کام کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر اکٹھے ہونے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ مذہب کے علاوہ بھی ہم معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے ہیں جن پہ ہمیں اتفاق رائے ضروری ہے۔ ان کا تعلق انسان کے سماجی معاملات کے ساتھ، معاشرتی اقدار کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم کس طریقے سے اپنے پیارے وطن کو معاشی ترقی کے راہوں کے اوپر چلانے میں مل کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جب ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا قطعی طور پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کا عقیدہ، تمام کا نظریہ ایک ہی ہو جائے، بلکہ عقیدے اور نظریے کے اختلاف کے باوجود امن، احترام، عدل اور باہمی حقوق کی حفاظت پر ہمیں اتفاق ہونا چاہیے، اور ہمیں مل کر ان کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ ہم اپنے اپنے نظریے پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں، اور مکالمے کی فضا کا قائم کرنا تنازعات کو حل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں کہیں بھی تنازعات ہوں، وہاں پہ ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ہمیں مکالمے کے لیول کو بڑھانا ہوگا، اور ہمیں بہت زیادہ اس کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا ہوگا۔ دیکھیے، جب ہم مکالمے کی بات کرتے ہیں اور تنازعات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کئی ایسے واقعات اور ایسے معاہدے نظر آتے ہیں جو ہمیں اسی مکالمے کو آگے بڑھانے میں مہمیز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مختلف قبائل کے درمیان اخوت کا قائم کرنا، اور پھر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مختلف مذاہب اور ان مذاہب کی جو مختلف برانچز ہیں ان کے درمیان میثاق مدینہ کا قیام۔ یہ دو ایک ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہمیں اس طرف لے کر آ رہی ہیں کہ ہم اگر اپنے پیارے وطن پاکستان میں مکالمے کی بنیاد کے اوپر آگے چلنا چاہیں تو ہمارے سامنے بہت سپیس ہے آگے چلنے کے لیے۔ ابھی آپ کے سامنے سہیل امان صاحب اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں، ایک سفید ہے اور ایک سبز ہے، اور سفید رنگ ان پاکستانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن پاکستانی ہیں، اور ہمیں ان کے پاکستانی ہونے پر فخر بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے پاکستانی ہونے کی بنیاد پہ ہر معاملے میں ساتھ لے کر چلنا بھی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے مذہبی قیادت کے اور علماء کرام کے اس حوالے سے کردار کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر بہترین وہ جگہ ہے جہاں سے ہم امن کی بات کر سکتے ہیں، عدل و انصاف کی بات کر سکتے ہیں، رحمت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، انسانی احترام کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ وہ بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم ان بنیادی انسانی اقدار کا فروغ عمل میں لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں خاص طور پہ اپنے ادارے کی بات کروں جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تو ہم اسلامی نظریاتی کونسل ہر ایسے سنجیدہ، آئینی، علمی اور پرامن اقدام کی خیر مقدم کرتی ہے جو انسانی کرامت، مذہبی آزادی، قانون کی حکمرانی، بین المذاہب احترام اور پاکستان کے اجتماعی امن کو مضبوط بناتی ہے۔ کونسل مکالمے کے دروازے کے کھلے رکھنے کی حامی ہے، اختلاف کو علمی انداز میں دور کرنے کی حامی ہے، مذہبی قیادت، ریاستی اداروں، جامعات اور سول سوسائٹی کے درمیان تعاون کو ضروری سمجھتی ہے،
امن کی ذمہ داری صرف حکومتی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سب کا قومی اور اخلاقی کردار اور ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اسی لیے اسلامی نجاتی کونسل نے مذہبی ہم آہنگی، بین المسالک، حسن تعامل اور اقلیتوں کے حقوق پہ گراں قدر تفصیلی سفارشات بھی پیش کی ہیں۔ اپنے 234ویں اجلاس میں اسی حوالے سے ایک طویل اعلامیے کی منظوری دی، جس میں سے کچھ نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی مذہب میں نفرت انگیز رویوں، تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ مذہبی تعلیمات سے دوری اور مذہب کو سیاسی یا دیگر دنیاوی مفادات کے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا مذہب کے نام پہ تشدد، قتل، دہشت گردی یا ظلم کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے، اور ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کے لیے تمام مذاہب کے قائدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور مذہبی مقدسات کے احترام کو فروغ دینے کے لیے مذاہب کے تمام قائدین کو ہمیں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آخری بات جو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا مستقبل صرف معاشی ترقی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینا ہے جہاں پہ ہر شہری خود کو محفوظ، محترم اور ذمہ دار محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، استحکام، خوشحالی، عدل اور باہمی احترام کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔